بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی اینڈ سائیکالوجی میں آج ہم نوجوانوں کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں جو عام طور پر اپنے ایگزام میں، ٹیسٹ میں اور کسی بھی قسم کی پریزنٹیشن ہو اس میں ان کو بہت واضح دقت پیش آتی ہے، بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، ان کی سوچیں اس وقت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہیں، بلینک ہو جاتا ہے انسان، تھاٹس بالکل ہی رک جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ نوجوان ہوں، بڑے بھی کسی وقت ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، کہیں پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں، تو عین موقع پہ جب وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، لکھنا شروع کرتے ہیں، بولنا شروع کرتے ہیں، کسی بھی قسم کی سارے محنت کی ہوئی کئی مہینوں کی، کئی دنوں کی، جب وہ شروع کرتے ہیں کام، تو ایسے جیسے مائنڈ سے ہر چیز محو ہو گئی ہو، یاد نہیں رہ پاتی وہ چیزیں جو یاد کی ہوتی ہیں، وہ بالکل انسان بلینک ہو جاتا ہے۔ پیشنٹس بتاتے ہیں یاد کیا ہوا بالکل بھول جاتا ہے، ذہن میں بھی نہیں ہوتا کیا کر کے آئے تھے، کیا کہنا تھا، کیا بولنا تھا، بالکل بلینک، مطلب اتنا جیسے دماغ کام ہی نہ کر رہا ہو۔ کہتے یہ ہیں کہ اچانک سب کچھ بلینک ہو جاتا ہے، خاص طور پر ایگزامز میں جب کئی کئی مہینے تیاری کی ہوتی ہے، دن رات ایک لگایا ہوتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے پڑھ پڑھ کے وہ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ مائنڈ کام کرنا ہی چھوڑ جاتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب بھرپور طریقے سے اپنا کام کرنا ہے، پریزنٹیشن دینی ہے، تب عام روٹین میں ٹھیک ہے، اور آپ نے پوری کوشش کی، ذہن کی ساری صلاحیتوں کو اکٹھا کیا، کوشچن سمجھ آ گیا، اب لکھنا شروع ہوئے ہیں تو کچھ دیر میں بالکل ہی کورے، کچھ بھی نہیں یاد آ رہا، کچھ بھی احساس ہی نہیں ہو رہا کیا لکھنا تھا کیا نہیں لکھنا۔ ایسی کیفیت میں میڈیسن میں عرض کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے روبرک اور ہم لٹریچر کی زبان ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ کوئی اگر دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے، ریسرچ کرنا چاہے تو آئیڈیا ہو جائے۔ مائنڈ چیپٹر کے اندر ہے تھاٹس، تھاٹس کے اندر ہے وینشڈ، مائنڈ چیپٹر کے اندر ہے تھاٹس، تھاٹس کے اندر ہے وینشنگ، وینشنگ کے اندر ہے ان ایبل ٹو تھنک ایگزامینیشن ڈیورنگ، یعنی جب ایگزام کا وقت آ گیا تو ذہن کی سوچنے کی، سوچوں کو جمع کرنے کی، یاد کیے ہوئے کو اکٹھا پورٹرے کرنے کی، لکھنے کی صلاحیت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، جیسے مائنڈ میں کچھ ہے ہی نہیں، سوچ میں کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ریلیشن ہی نہیں بن رہا۔ اگر ایسی کیفیت ہوتی ہو تو میڈیسن دو ہیں اس میں، لیکن بالعموم جو میڈیسن زیادہ میرے تجربے میں کامیاب رہی ہے پیشنٹس میں وہ ہے کلکیریا فاس، لیکن کچھ پیشنٹس کو یہ فائدہ نہیں دے گی تو اس لیے دوسری میڈیسن بھی عرض کر دیتا ہوں، وہ ہے رس گلابرا۔ رس گلابرا اور کلکیریا فاس دونوں زبردست دوائیں ہیں، مگر میں نے جیسے عرض کیا میرے تجربے میں کلکیریا فاس کا بہت زیادہ ہمارے کلچر اور سسٹم میں نتیجہ مثبت رہا ہے۔ کلکیریا فاس 200، 10 قطرے صبح اور 10 قطرے رات، 10-12 دن دینے سے بالعموم یہ کیفیت ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو سکتی ہے، بشرطے کہ یہ پیشنٹ، یہ انسان، یہ بچہ بڑا بہت زیادہ کوئی میڈیسن بار بار نہیں لے رہا، بہت زیادہ کافی وغیرہ نہیں پیتا، اینٹی بایوٹکس اور اینٹی الرجی نہیں لیتا، تو یہ ونس فار آل سیٹ ہو سکتی ہے، زیادہ نہیں لیتا، کبھی کبھار انسان ہے لینی پڑتی ہیں۔ لیکن اگر یہ کیفیت کسی وجہ سے دوبارہ واپس آئے تو عین پیپر والے دن، پریزنٹیشن والے دن، ایگزام والے دن 200 10 قطرے انسان لے لیتا ہے تو اس دن تو کم از کم پرفیکٹ طریقے سے وہ اپنا پیپر، اپنا ٹیسٹ، اپنا ایگزام، اپنی پریزنٹیشن کر سکتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔